السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ آج کا ہمارا سبق 8واں پارہ ہے۔ دورہ قرآن کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ جو اس قرآن کے میسج کو پھیلانے میں میرا ساتھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن کی روشنی عطا فرمائے اور قرآن کو ان کا سفارشی بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو دورہ قرآن کا ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ قرآن سے محبت کرنے والے ایک تو قرآن کا مفہوم 1 گھنٹے میں تقریباً 1 سپارے کو جان سکیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، دوسرا رجوع الی القرآن، اللہ کے کلام کی طرف آ سکیں اور اپنی زندگیوں کو نکھار سکیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ کو متعین کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا قوی یا عزیز۔ 8ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عمدہ آیت کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ یہ کافر لوگ جو مانتے نہیں ہیں، جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، شریعت کو فالو نہیں کرتے، ان کی ساری اگر ڈیمانڈز مان لی جائیں، اگر ان کی ساری باتیں مان لی جائیں، نزلنا علیہم الملائکہ، اگر ان کے اوپر ہم فرشتے نازل کرتے، انسانوں کی بجائے ہم فرشتے نازل کرتے، وکلمہم الموتى، اور ان سے مردے کلام کرتے، مردے اٹھ کے ان سے باتیں کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہم ان کے سامنے ساری چیزیں، ان کی ساری ڈیمانڈیں پوری کر دیتے، سامنے لاتے، ما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا تھا، الا یشاء اللہ، مگر اگر اللہ زبردستی چاہتا، تو اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو ایمان لا سکتے ہیں یہ سارے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اور گناہ کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر کے زبردستی ان کے دل میں محبت اسلام کی ڈال دے، قرآن کی ڈال دے، لیکن ایسا اللہ کرتا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے، نبی کی دعوت کے جو دشمن تھے، تو اس وجہ سے ان کے دشمن تھے کہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ انبیاء کے لیے سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ انبیاء پہ ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کچھ بنا دیے، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان۔ یہاں اچھی طرح سے بات سمجھ لیں، دیکھیں انسانوں اور جنوں کے شیطان، یعنی کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، جنوں کی نسل میں سے نہیں ہوتے، شیاطین انسانوں کی نسل میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کیسے دھوکے دینے ہیں، کیسے برے کام کرنے ہیں، کیسے کسی کو پھنسانا ہے۔ تو جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے بھی شیطان۔ تو یاد رکھیے گا رمضان کریم میں شیاطین، مارادت الشیاطین، بڑے بڑے شیاطین جنوں کی قسم میں سے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو نہیں جکڑا جاتا، ان کو نہیں باندھا جاتا،
تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اب شیاطین دیکھیں سمپل سی بات ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحمان کے راستے پہ چلتے ہیں، اور شیاطین کے بندے وہ ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو وہ شیطان کے بھائی ہیں بیسیکلی، وہی خود ہی شیطان ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کا نقصان کر کے ہی دل کو سکون ملتا ہے، ایسے ان کو دل کا سکون نہیں ملتا۔ جیسے نشہ کرنے والے لوگوں کو ہیروئن، چرس وغیرہ، پاؤڈر، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں نشاور چیزیں ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں اور وہ ان کو چھوڑ نہیں پاتے، اسی طرح ان کی مطلب لت لگ جاتی ہے نا جی۔ تو اسی طرح انسانوں کو گناہ کرنے کا ایسے چسکے لگ جاتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے ایسے چسکے لگ جاتے ہیں کہ وہ ان کو تکلیف جب تک نہ کسی کو دے لیں تو سکون نہیں ملتا، تو وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے اور ہمیں شیاطین کے راستے سے بچائے، رحمان کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، 114 نمبر آیت میں، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور راستہ تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی تو ذات ہے جس نے مفصل کتاب نازل کی، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، وہ جانتے ہیں کہ وہ نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، ان کو پتہ ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 116۔ ابھی یہ جو میں آپ لوگ اصل میں ساتھ ساتھ پڑھاتا ہوں، ساتھ پریکٹیکل کرواتا ہوں۔ آپ لوگ ابھی میری سکرین پہ 4 لوگ شو ہو رہے ہیں کہ 4 لوگ یہ لائیو لیکچر لے رہے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں کبھی 3۔ اچھا جی، اب اگر یہی سننے والے 50 ہوتے تو آپ لوگوں کا جو معیار تھا، آپ لوگوں کی جو خوشی تھی وہ زیادہ ہونی تھی کہ اتنے زیادہ لوگ سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی اچھی بات ہوگی، سو ہم بھی سنتے ہیں۔ جب آپ لوگ کم ہیں تو آپ لوگوں کے دل میں یقیناً یہ بات ایسی ہے کہ بھائی بہت تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑے کیوں ہیں، زیادہ ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہی راستہ حق والا ہے جس میں زیادہ لوگ ہوں۔ انسان بیسیکلی سوشل حیوان ہے، یہ سوشل رہنا پسند کرتا ہے، تو یہ عام طور پہ انسانوں کی سائیکی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہی راہ ٹھیک ہے، اور اسی راہ کو متعین کرنا لوگ سمجھتے ہیں اور اسی راہ پہ چلنا جو ہے بہتر سمجھتے ہیں۔ جمہوریت کیا ہے؟ یہی ہے نا جی، جو زیادہ لوگ کہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فارمولہ سمجھ لیں، پھر میں آپ لوگوں کو سائنسی نقطہ بھی بتاتا ہوں، اور جدید ترین ریسرچ جو ہیں سائیکالوجیکل، جو انسانی دماغ کے اوپر کی گئی، انسانی سوچ کے اوپر کی گئی۔ سائیکالوجیکل بیسیکلی انسانی مائنڈ کو پڑھنا ہوتا ہے، انسانی سوچ کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ زیادہ انسان کیا سوچتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم وہاں چلیں جہاں زیادہ لوگ چلتے ہیں۔ رب کا فرمان سن لو، 116 نمبر آیت، سورۃ الانعام 8واں پارہ، فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تجھے سیدھے راستے سے بٹکا دیں گے، پھیر دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور گمان کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں ویسے ہی قائم کر لینا کوئی چیز، یعنی ذہنی فطور ہوتا ہے۔ انہم الا یخرصون، وہ تو صرف اور صرف اندازے لگاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ حق پہ نہیں ہوتی۔ سو ہم اگر دین کے راستے پہ چل رہے ہیں تو چاہے اکیلے ہیں، ہم چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، پرواہ نہ کریں کہ میرے ساتھ چلنے والے 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ زیادہ ہیں۔ اپنے آپ کو پہلے ہمیں پختہ کرنا ہے۔ جو بھی آپ کام شروع کریں، آپ لوگ جو مطلب دیکھنے والے ہیں، آپ میں سے ایک بچی نے سوال کیا کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ بری بری باتیں کرتے ہیں ہمیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے میں نے یہ کام سٹارٹ کیوں کیا ہے، میں نے یہ کام شروع کیوں کیا ہے۔
جب کیا رب کے لیے ہے تو پھر لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کریں. میں اب آپ لوگوں کو سائیکالوجیکل بتا دوں. انسانی ذہن کے اوپر ریسرچ کی گئی، اور ایک ریسرچ نہیں، کئی یونیورسٹیوں نے شامل ہو کے ریسرچ کی. ثابت یہ ہوا کہ 95% انسان اپنے دماغ کو استعمال کیے بغیر ہی مر جاتے ہیں. ساری زندگی وہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے. صرف 5% لوگ، میکسیمم بتا رہا ہوں، میکسیمم 5% لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں، اپنے دماغ سے کام لے کے چلتے ہیں، اور وہی لیڈر ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. دیکھیں سائنس نے بھی ثابت کیا، سائیکالوجیکل ہم نے ثابت کیا، قرآن بھی یہی کہتا ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثرهم یعقلون، اکثر لوگ عقل رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا پھر تبصرہ نہیں، اکثر لوگ تو بیوقوف ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. کیا 5% لوگوں میں ہیں کہ 95% لوگوں میں ہیں؟ تو کتنے زیادہ لوگ ایسے. اب آپ لوگ دیکھیں ایک رواج چلتا ہے تو لوگ جو ہیں اس رواج کے پیچھے چلتے ہیں. اب دیکھیں کوئی تک بنتا ہے، اتنی اچھی پینٹ سلواتے ہیں، اس کو پھاڑ لیتے ہیں. اب وہ کمپنیوں کو بیچاریوں کو وہ پھاڑنی پڑتی ہے. کسی ایک نے ایسا کیا، اب شرٹس کو پھاڑ لیتے ہیں لوگ. عجیب رواج ہیں کہ دیکھا دیکھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ وہ پیارے نہیں لگ رہے ہوتے، اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں، آپ لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں، چاہے آپ اکیلے ہیں، کسی کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ لوگ اکثر گمراہ ہوتے ہیں، لوگ اکثر دین سے دور ہوتے ہیں. یہی اصول ہے. چونکہ اکثر لوگ جو ہیں اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے. میں نے اس کا سروے بارہا کروایا، آپ کو بھی میں نے سروے کروا دیا. سروے میں نے اس کا بارہا کیا کہ جو لوگ مطلب اس حوالے سے کہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں. مثلا 100 کی تعداد ہے بچوں کی یا 50 کی ہے، 50 میں سے 3-4 بچوں کا کوئی پراپر مقصد ہوتا ہے زندگی کا، باقی نہیں پتا جی. بس کیا ہے جی اچھی جاب مل جائے، کیا ہے جی پیسہ مل جائے، کیا ہے جی ڈگری مل جائے. او بھائی یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے. مقصد تو زندگی کا ہے. مثلا کسی کا مقصد ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کر کے اس نور کو زیادہ پھیلانا ہے، میں نے رب کے دین کی خدمت کرنی ہے، میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پھر لوگوں کو بہتر کرنا ہے. میں جتنی دیر زندہ ہوں میں نے اپنے خواہش کی بات نہیں ماننی. میں جتنی دیر زندہ ہوں میں نے صرف رب کی غلامی کرنی ہے، میں نے صرف حضور کی غلامی کرنی ہے. اور بھائی کوئی کام، کوئی زندگی کا مقصد، میں نے ہاسپٹل بنوانا ہے، میں نے اسکول کالج بنوانا ہے، میں نے اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دینا. تو میرے اندر جو جتنی بھی خامیاں ہیں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے میں نے ان کو ختم کر دینا. یہ ہوتے ہیں زندگی کے مقصد، اور وہ کم لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے. تو دین کے آپ لوگ کبھی پریشان نہ ہوا کریں. ظاہری بات ہے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہم اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں تو لوگ دین کے معاملات میں اچھے کاموں کی طرف کیوں نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. 120 نمبر سوال. کل ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ جو گناہوں کو کیسے چھوڑیں، شک والے معاملات کو کیسے چھوڑیں، حلال و حرام کا ہمیں کیسے ادراک ہوگا. تو اس آیت میں اس کا جواب وَذَرُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ ظاہر بھی چھوڑ دو، باطن بھی چھوڑ دو. ظاہری طور پہ جو گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، اندرونی کھاتے بظاہر لگ رہا ہے یہ گناہ نہیں ہے لیکن اندر کھاتے جو گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم، جو گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ اپنی کمائی سے پائیں گے، ان کو ملے گا. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو اندرونی ہیں، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو بیرونی ہیں. ظاہری اور خفیہ طور پہ گناہ سب کے سب کو چھوڑ دو. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بتایا یہ جا رہا ہے اس جانور کا گوشت نہ کھانا جس پر اللہ کا تکبیر پڑھتے ہوئے، تکبیر پھیرتے ہوئے، اس کو ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ نہیں کھانا. اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو تب ہی اس کو کھانا ہے. آیت نمبر 125. سارے لوگ دعا میں ضرور شامل ہو جائیے گا، آمین کہیے گا اور بار بار کہیے گا. آپ لوگ جو لائیو سن رہے ہیں
وہ بھی کوشش کیا کریں کہ قرآن کھولا کریں سامنے. اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب کے اوپر سنتے ہیں یا آڈیو واٹس ایپ کے ذریعے سنتے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بہت بہتر ہو کہ آپ لوگ قرآن سامنے کھولا کریں, تو پھر زیادہ فائدہ ہوگا. اسی لیے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آیات بتاتا جاتا ہوں. 125 نمبر آیت, اللہ اکبر کبیرہ, بڑا ہی رب نے کمال کر دیا. ویسے تو اللہ نے ہر آیت میں کمال کیا, لیکن اس آیت میں تو کمال ہی کر دیا ہے رب نے. فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے. حَرَجًا, اتنا کو تنگ کر دیتا اور رکا ہوا کر دیتا ہے. کانما یصعد فی السماء, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں آسمانوں پہ چڑھ رہا ہوں. اس کے لیے قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ, ویسے پڑھنا, دین کی بات سننا ایسے ہے جیسے اس کو پتہ نہیں پہاڑ پہ چڑھایا جا رہا ہے. اس کا دل بڑا ہی تنگ پڑتا ہے. کتنے زیادہ لوگ ہیں ان کو مسجد میں کہتے ہیں جہاں مرضی لے جاؤ, پر مسجد میں نہ لے کے جانا. جو مرضی کہہ دو لیکن نماز کی دعوت نہ دینا, قرآن کی دعوت نہ دینا. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, ابھی ہمارا یہ لیکچر جاری ہے اور یہ نوٹس, ظاہری بات ہے نوٹیفیکیشن سب کو گیا ہوگا, لیکن کئی ایک لوگ ان کو پتا ہے کہ یہاں درسیون ہے, قرآن ہی بیان کیا جانا ہے, تو وہ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے لوگ شیر سے بھاگتے ہیں. وہ قرآن اور دین سے ایسے دور جاتے ہیں جیسے لوگ کسی بری چیز سے دور جانا چاہیے, بدبو سے دور جانا چاہیے, تو وہ لوگ ایسی چیزوں سے دور جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے رب کی بات کو قبول نہیں کیا, رب نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تم رب کی بات کو سنو. تنگ اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پہ, اب اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ زبردستی اللہ تنگ کر دیتا ہے, نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے لیے, دین کے لیے وقت نکالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے, لیکن جو نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت میں اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں اور اس کو مشکل کر دیا جاتا ہے, وہ ٹائم نکال ہی نہیں سکتا. تو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اللہ تعالیٰ اس گندگی کو بناتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں, لوگ جن کا یقین نہیں ہے ان پہ رکھ دیتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا, لوگو یہ سیدھا, ہاذا صراط ربی کا, یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے, مستقیمہ سیدھا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آیات بیان کر دی ہیں, کس کے لیے؟ لقوم یذکرون, نصیحت پکڑنے والی قوم کے لیے, جس کا مزاج نصیحت پکڑنے کا ہے, جو سمجھتا ہے کہ نصیحت پکڑنی ہے, جو سمجھتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدل. دیکھیں اچھی بات وہی سنیں گا جو اپنے آپ کو بدلنے کی امید رکھتا ہے, جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے, اور اچھے لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ تکبر کی چوٹی پہ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو پہلے ہی ٹھیک ہیں, ہمیں بدلنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں کیا ہے, ہمیں تو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ نہ سنتے ہیں نہ اس کی طرف آتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ, وہی ان کا دوست ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ کیا کرتے تھے. اور جس کو رب کی دوستی مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے رب سے دوستی لگا لو, رب سے تعلق بنا لو. اللہ تعالی ہمارے لیے رب سے تعلق بنانا ہمارے لیے آسان فرما دے. آیت نمبر 128 میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس پردے کو چاک کیا ہے یہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں نا اور جنات سے مدد لیتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, ہم سب کو اکٹھا کریں گے. یا معشر الجن, اے جنوں کی جماعت, قد استکثرتم من الانس, تم نے انسانوں کو بہت زیادہ کو گمراہ کیا ہے. وقال اولیاء من الانس, اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا نستمتع بعضنا ببعض, ہم نے بعض نے بعض سے فائدہ لیا ہے. وبلغنا اجل الذی اجلت لنا, ہمیں موت آ گئی. کہا النار مسواکم, جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے جن پالے ہوئے ہیں, جن رکھے ہوئے ہیں, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں.
یہ کمپرومائز ہوتا ہے، یہ بیسیکلی اڈھاک ہوتا ہے، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، کچھ لو کے نام سے۔ انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جنات کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ انسان کے اندر تکبر ہے لیکن تھوڑا ہے، جنات کے اندر شیاطین کے اندر تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کے اندر تکبر زیادہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے انسان کے غلام بن جائیں؟ انسان کے غلام نہیں بن سکتے، وہ انسان کے تابع نہیں آ سکتے۔ بیسیکلی وہ انسان ہی جنات کا تابع ہوتا ہے اور ان کا پابند ہوتا ہے۔ جادو ٹونے میں بہت برے کام کرنے پڑتے ہیں، قرآن کی گستاخی کرنی پڑتی ہے۔ جنات جو ہیں، اس دن میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، جنات جو ہیں، اب وہ اس دن ہم گندم کی کٹائی کر رہے تھے تو ہمارا ٹاٹ، کوئی بھی ہوا نہیں تھی، بہت زیادہ اڑنے لگ گیا۔ تو سمپل سی بات ہے، 100% مجھے یقین تھا کہ کوئی جنات کی قسم میں سے تھا اور اس نے اڑا کے لے گیا، تھوڑا تنگ کیا۔ تو جنات تھوڑا تنگ کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ لوگوں نے اگر تو اذکار کیے ہیں پھر تو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قل هو اللہ، قل رب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، صبح شام اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ اذکار اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جنات آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ جادو ٹونا بھی اللہ کے فضل و کرم سے اثر ان لوگوں پہ نہیں کرتا جو قرآن کے ساتھ تعلق اپنے آپ کو قریب رکھتے ہیں اور جوڑے رکھتے ہیں۔ تو یہاں شیاطین کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے، اب وہ جنوں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ان انسانوں کو جنہوں نے جنات سے فائدہ لیا تھا۔ اگر جنات کو پکڑنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان میں نماز میں آیا تھا، آگ کا انگارہ لے کے تو مجھے جلانا چاہتا تھا، میں نے پکڑ لیا، اور اگر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ یاد آتی تو میں اس کو پکڑ لیتا، قابو کر لیتا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ جب حضور نے نہیں کیا تو عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ سارے لوگوں کے ڈھونگ ہیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ صرف باتیں ہیں۔ کبھی بھی جب بھی کوئی مسئلہ ہو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیجئے گا۔ جب بھی آپ لوگ پریشان ہوں قرآن حدیث کی طرف رجوع کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن کبھی بھی جادو ٹونے والے معاملات میں نہ پڑیے گا، جادو میں نہ پڑیے گا۔ جادو کروانا یہ کفر ہے، اور جب کفر ہو گیا تو پیچھے کیا بچا؟ اچھا جی، یہ اگلے رکوع میں بھی یہی سارا بیان کیا جا رہا ہے جنات کے بارے میں۔ تو کہا جا رہا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں آئے تھے، لیکن غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو دنیا کی زندگی تو ہے ہی کھیل تماشا اور دھوکے کا سامان ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے کچھ درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو لوگ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اچھا جی، یہ جو آپ لوگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جو آپ لوگ لائیو آ کے، تو آپ لوگ دیکھیں 8 لوگ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ شیئر کریں گے تو یہ آپ کے جتنے فرینڈز ہیں ان تک جائیں گے۔ تو اس کو آپ لوگ واچ پارٹی بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، تاکہ زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ میسج پہنچے۔ مجھے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں یہ ہے کہ رب کا کام ہے، رب کے کام کو ہم مل کے آگے پھیلائیں، لوگوں تک بتلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے گروپس میں بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ دیکھیں اگر آپ لوگ 100 لوگوں کو دعوت دیں گے تو جس طرح وہ 5% کی ریشو کے ساتھ، تو جو کہ عقل مند سمجھدار لوگ معاشرے میں صرف 5% ہوتے ہیں، تو وہ 100 میں سے میکسیمم 5 لوگ آئیں گے، تو 1000 میں سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ 5 7 8 آئیں گے۔ تو چونکہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، سو ہمیں بس کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آیت نمبر 133 میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی ہے، غنی لاپرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب محتاج ہیں رب کے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو سب کو ختم کر دے، لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے بعد دوسری قوم کو لے کے آئے، مَا یشاء، جیسی اللہ چاہے، کَمَا أَنشَأَکُم مِن ذُرِّیَّةٍ قَوْمٍ آخَرِینَ، جیسے تمہیں دوسروں کی اولاد سے پیدا کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، لوگوں جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے
وہ ضرور بضرور ہو کے رہے گا. وما انتم بمعجزین, تم رب کو تھکا نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرما لیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, لوگو جنکم و انسکم, تم جن بھی اور انسان بھی, پہلے بھی بعد والے بھی, تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا, اور تم سارے کے سارے جن بھی انسان بھی, پہلے بھی بعد والے بھی, سارے کے سارے گنہگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اور فرمایا, لوگو تم سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ, اور ہر کوئی ہر ایک اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دے. رب ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق دینا شروع کر دے. رب کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. یہ رب کی باتیں سچی ہیں اور سچی ہیں. ہاں, رب نے لکھا ہوا ہے کس کو کتنا دینا ہے, وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ نہیں ملتا. سو صبر کریں, انتظار کریں, انشاءاللہ جتنا آپ کی قسمت میں ہے وہ ضرور ملے گا. رزق ایسے انسان کو ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے. ہمیں رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہونا وہی ہے جو رب سونے کو منظور ہے. مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے, تے مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. یہ اصل گھر ہے ہی نہیں دنیا, یہ تو آزمائش کا گھر ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھا دے, ہمیں سمجھ آ جائے کہ زندگی جو ہے اصل وہ آخرت کی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا. آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کتنے لوگ موجود تھے. امی فاطمہ رضی اللہ موجود ہیں, امی عائشہ صدیقہ موجود ہیں, ساری صحابہ موجود ہیں جو اپنے سارے خاندان کو بھی قربان کر دیتے تھے حضور پہ. فرشتے نے آگے پوچھا, یا رسول اللہ, اگر دنیا میں رہنا ہے تو رہ لیں, لیکن اگر جانا ہے تو آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے. لیکن آپ کو اختیار دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہم بالرفیق الاعلی, اے اللہ میں نے تو رب کے پاس جانا ہے, میں نے دنیا میں نہیں رہنا, کیونکہ یہ حقیقی گھر نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا, بیٹا میں تو جا رہا ہوں, رونے لگ گئیں. جب کہا تم بھی جانے والی ہے, سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گی, روئی تھیں کہ مسکرائی تھیں؟ مسکرائی تھیں. یاد رکھیے گا معزز سامعین, اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر دل کے اندر ایمان کتنا ہے, پھر یہ سمجھیے گا کہ میں اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہوں کہ نہیں. یاد رکھیے گا, جو رب سے ملاقات سے ڈرتا ہے, رب بھی اسے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. جو رب سے ملاقات کا متمنی ہے, اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو انسان موت سے گھبرانا نہیں ہے, موت سے ڈرنا نہیں ہے, آنی ہی آنی ہے, لیکن خودکشی نہیں کرنی, اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا, موت مانگنی نہیں ہے. لیکن آپ لوگ, ہمیں روزانہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب سوتے ہیں تو مار ہی رہے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں. تو کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ لوگ جانچنا چاہتے ہیں, اپنا ایمان دیکھیں کہ اگر مجھے آج ہی موت آ جاتی ہے تو کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر تدبر کے ساتھ ساتھ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے, اور دین کی جو گہرائی, دین کو ہم گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. آیت نمبر 136 سے لے کے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے 140 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ مشرکین لوگ جو ہیں اپنی طرف سے انہوں نے کہہ دیا کہ بعض کھیتی جو ہے ہم نہیں کھائیں گے, ہم میں سے وہ دوسرے لوگ کھائیں گے. اپنے طور پہ انہوں نے حرام کر لیا, اللہ نے ایسے حرام نہیں کیا, اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو کہتے ہیں جی ہمارے شریکوں کے لیے ہے. تو یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ مویشی, یہ کھیتی, یہ کھانا کوئی نہیں کھا سکتا. یہ پابندیاں انہوں نے خود لگائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی ہوئی. تو یہ اپنی ان کی لگائی ہوئی ہیں. تو شریعت جو ہے وہ قرآن اور سنت کا نام ہے. جو پابندیاں قرآن اور سنت لگاتا ہے وہی پابندیاں ہیں. جو لوگوں نے اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں وہ پابندیاں اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں, حقیقی پابندیاں وہ نہیں ہوتی. آیت نمبر 147 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ,
کہہ دیجئے رب تمہارا رحمت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اللہ تعالیٰ کا عذاب مجرم قوم سے کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لے. اچھا، مشرک 148 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں ان کی ذہنی سطح بڑی عجیب ہے، یہ سوچتے بڑا عجیب ہیں، کرتے بڑا عجیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو لوگ مشرک ہیں کہتے ہیں لو شاء اللہ مَا أَشْرَكْنَا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باپ شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ، اسی طرح نہ کسی چیز کو ہم حرام کرتے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا تبصرہ. یہ اس طرح ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو مجھے توفیق مل جائے، جی اللہ نے اگر چاہا تو میں نیک بن جاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہوا ہے آپ کو. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نا، اس لوگوں کی اس ذہنیت کو بیان کرتے ہیں کہ خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. مطلب کہ کہتا ہے جی اگر قسمت میں ہوگا تو میں عمل کر لوں گا، اگر میری قسمت میں وہ جناب اعلیٰ نماز پڑھنی ہوگی تو میں کر لوں گا. اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، تم کیسی باتیں کرتے ہو. تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے تبصرہ، اللہ تعالیٰ کا تبصرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر تبصرہ فرماتے ہیں کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. قل هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اس کا کہ اللہ نے تمہیں پابند کیا ہوا ہے اس بات کا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. فتخرجوا لنا، نکالو اس کو، علم لاؤ. ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو. ان انتم الا تخرصون، تم صرف اندازے لگاتے ہو. اصل علم کیا ہے؟ یا کیا ہم، بڑا سمجھنے والا سوال، کیا ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ نہیں، ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہیں. تقدیر انسان خود بناتا ہے. کیسے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. خدا ہر تقدیر سے پہلے، شعر اگر آگے پیچھے ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں، میں معنی جو بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے. دیکھیں اب میں نے ہاتھ ایسے ہلایا، کیا تقدیر نے آ کر کہاوت ڈالی کہ نہیں کرنا آپ نے ایسے؟ شریعت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے معاملہ آسان کر دیا جاتا ہے جو وہ کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راہ آسان کر دیتا ہے. وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے آسان کر دیے ہیں. اب دونوں راستے دکھا دیے ہیں انسان کو جس مرضی راستے پہ چلے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور 2 فرشتے کم از کم ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لکھنے والوں کے علاوہ. کیا کبھی کسی فرشتے نے زبردستی انسان کو پکڑ کے کہا گناہ کیوں کر رہا ہے؟ نیکی اگر انسان کرنا چاہے کبھی کسی شیطان نے پکڑ کے کہا ہو نہ کر. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان اللہ سے مدد طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے دین پہ چلا دے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اب ایک بندہ دین پہ چلنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے دین کے راستے پہ چل لو، چاہے تم دین کے الٹ چل لو، چاہے رحمان کے غلام بن جاؤ، چاہے شیطان کے غلام بن جاؤ. تو ہم تقدیر سے مجبور نہیں ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں. قرآن بڑا پڑا ہے اس بات سے. ہاں رزق لکھ دیا گیا لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے. موت کا وقت لکھ دیا گیا، موت لکھ دی گئی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خود مرتے پھریں جا کے. بہرحال تقدیر کا مسئلہ بہت حساس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور علامہ اقبال نے بہت بڑے، علامہ اقبال مفسر قرآن بھی تھے، بہت بڑے داعی قرآن بھی تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہماری اس صدی کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال سے بڑا کوئی مفسر نہیں دیکھا، میں نے علامہ اقبال سے بڑا قرآن میں کوئی غوطہ زن نہیں دیکھا. اسی لیے انہوں نے کہا قرآن میں غوطہ زن ہے مرد مسلمہ، اللہ تجھے کرے عطا جدت کردار. اسی لیے انہوں نے کہا کہ خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کے بہانے کرتا ہے. عمل کرو، جو کرو گے تمہیں وہی ملے گا. قرآن میں 2 جگہ پہ اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف. ایمان والوں کوشش کرو،
اگر انسان مجبور ہے تو پھر قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ اگر انسان مجبور ہے تو انبیاء کیوں نازل کیے گئے؟ اگر انسان مجبور ہے تو پھر یہ جنت اور جہنم کا کیا معنی ہے؟ اگر انسان مجبور ہے تو پھر آزمائش کا کیا معنی ہے؟ آزمائش تو یہی ہوتی ہے نا. تو اللہ کرے ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھ آ جائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 151 میں فرمایا گیا قل کہہ دی تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. کہہ دیجئے آؤ میں تلاوت کرتا ہوں جو رب نے تمہارے اوپر حرام کیا اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، اور ظاہر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اور فحاشی کے قریب نہ جانا جو ظاہر ہے اور باطن ہے. یہاں بھی کہا جا رہا ہے خواتین اور مردوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو فحاشی کہتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو تعلقات رکھتے ہیں اس کو فحاشی کہا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی اچھے کاموں میں کر رہا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن فحش گفتگو کرنا، فحاشی کی باتیں کرنا، گانے بجانے، میوزک اس طرح کی، فرمایا کہ فحاشی کے کاموں سے بچ جاؤ جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، اور کسی جان کو قتل نہ کرو. لعلکم تعقلون. یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ تم عقل کرو. آیت نمبر 155 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اے لوگو یہ قرآن مجید بڑی مبارک کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جو اپنے پاس، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں کتاب پڑی ہوئی ہے اس سے اس کتاب کو نازل کیا ہے. انزلناہ مبارک، بڑی مبارک ہے. فاتبعوہ، اس کی پیروی کرنا. واتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. رحم چاہیے، رحمت چاہیے، پھر رب کی باتیں مانو، پھر قرآن کو فالو کرو. آیت نمبر 159. جن لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں اور فرقوں کو فالو کرتے ہیں، بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہے، ہم دین کو فالو کرنے کی بجائے، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے کی بجائے اپنے فرقوں کو فالو کرتے ہیں. میرا فلاں فرقہ ہے، کوئی دین کی بات بتا دی جائے کہتے ہیں جی میرا فلاں فرقہ تیرا فلاں فرقہ. اچھا سب سے پہلے میرے ساتھ بڑے لوگوں نے رابطہ کیا، سب سے پہلے ہم نے دین کا کورس شروع کیا تو بہت سے لوگ رابطہ کر کے پوچھتے ہیں جناب آپ کا فرقہ کیا ہے؟ میں بڑا سمجھاتا ہوں بھائی جان میں کسی فرقے کو فالو نہیں کرتا، میں قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتا. لیکن لوگ یقین ہی نہیں کرتے. اچھا لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا. تو لوگ ہماری کم از کم ہمارے پاکستانی معاشرے میں چونکہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، صرف ڈگریاں ہیں. میں چونکہ ایم اسلامیات کو پڑھاتا ہوں، ایم اسلامیات کے بچے یقین کیجئے گا قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر پاتے. بڑا ان کو کہا جاتا ہے پڑھے کہتے ہیں جی ہم نے تو ڈگری کے لیے پڑھنا ہے. علم نام کی کوئی چیز نہیں. شعور ہماری پاکستانی قوم میں بہت کم ہے. اسی لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا فرقہ کیا ہے، فلانا بندہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے بندو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. قرآن کی بات ہے، غلط کہا جائے تو کہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے بنا لیا، ٹکڑے بنا لیا، وکانوا شیعا اور گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم، پھر ان کو خبر دے گا اللہ جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا اصول نیکی کا کتنا اللہ کریم ہے. 160 نمبر آیت سے اندازہ لگائیے گا. من جاء بالحسنہ، جو نیکی کرے گا فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور رمضان میں تو 700 گنا سے 700% زیادہ. ایک نہیں، مثلا 1 روپے کے آپ نے 1 روپیہ کسی کو دیا 1 روپیہ واپس ملے گا. اور اگر 10 گنا کریں اس کو تو کتنے ہو گئے؟ 1 روپے کے 10. اور اگر 700 کریں تو 1 روپے کا 700 گنا تک اللہ نیکی دیتا ہے. فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، لیکن جو گناہ کرے گا فلا یجزا الا مثلھا، اس کو بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ایک جتنا گناہ کیا ہے. وہم لا یظلمون، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا تو نظام یہ ہے اللہ کا فضل. جب نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خصوصی گرانٹ ہے. لیکن نیکی کریں گے تو پھر، اگر گناہ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور نیکی کی نیت کر لیں تو نیکی ملتی رہتی ہے، اور گناہ کی نیت کر لیں گناہ نہیں ملتا جب تک کر نہ لیں. آیت نمبر 162 کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جب تک زندہ رہنا ہے اس انداز کے تحت زندہ رہنا ہے.
کل کہہ دیجیے ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، ومحیایا میرا زندہ رہنا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، ڈو فار اللہ ڈائی فار اللہ، رب کے لیے کرو، نیکیاں کرو رب کے لیے، مسکراؤ تو رب کے لیے، اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو وہ بھی رب کے لیے، اور کسی سے بات کریں تو وہ بھی رب کے لیے، کسی کے عزت کریں احترام کریں تو رب کے لیے، کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو رب کے لیے، اور رب سے ڈر کے کوئی بھی کام کریں تو رب کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، بس اس کو پکڑ لے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس میں کتنی لذت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن نماز پڑھ کے سجدے میں جا کے رب کے سامنے ہاتھ جوڑے، نماز حاجہ پڑھے، نماز حاجہ 2 رکعت پڑھے اور اسپیشل اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ چاہتے ہو تیرے دین کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کر دوں، میں تیرے دین کے لیے آپ بیاری کروں، تیرے دین کی خدمت کروں، مجھے قبول فرما لے۔ اللہ قبول فرمائے گا اور اللہ آپ کے لیے دین کا راستہ آسان فرمائے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی سورۃ الاعراف۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان جگہ ہے، چونکہ اسم کا ذکر ہے وہاں اس سورہ میں، اس لیے اس کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی سورہ ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اے نبی یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو دل میں آپ کے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ ڈرائیں اس کے ساتھ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں اور مومنوں کو نصیحت کریں۔ آیت نمبر 3، اس صدی کے بہت بڑے عالم دین اور عرب علماء بھی جن کو عالم مانتے تھے، حافظ عبد المنان نور پوری گجرانوالی کی ایک شخصیت، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت عطا فرمائے، ان پہ فوت ہو چکے ہیں، برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے ان سے کچھ پڑھنے کا، ان کی شاگردی کا۔ میں نے ان سے نصیحت مانگی اپنی ڈائری پہ کہ آپ خود لکھ کے دیں، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی، اور میں نے پھر دوسرے لوگوں سے بھی بیان پوچھا تو اکثر لوگوں کو یہ نصیحت وہ کیا کرتے تھے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، یہ نصیحت کرتے تھے لوگوں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، دوسرے لوگوں کو کی پیروی نہ کرنا، پیروی صرف رب کی کرنا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو، نصیحت کی طرف تم لوگ بہت کم آتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے راستے پہ چلا دے، ہمیں بھی دین کے راستے پہ چلا دے اور ہم سے قبول فرما لے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 3 میں، پیروی صرف رب کی، رب کے دین کی، اور رب کا دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ما انزل علیکم من ربکم، اس قرآن مراد نہیں ہے صرف جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، قرآن اور حدیث دونوں مراد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 11 سے لے کے جی 25 تک تقریباً شیطان کا انسان کا مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورت بیان کی اور انسان کو پیدا کیا، سب سے کہا سجدہ کرو تو سجدہ سب نے کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اسے کہا گیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نے اللہ آگ سے بنایا ہے اور اس سے مٹی سے میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے نکل جا، اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ یاد رکھیے گا شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے موت نہ آئے، اللہ نے کہا انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ پھر اس نے قسم کھائی، قال فبما اغویتنی، اے اللہ فبما اغویتنی، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، گمراہ کر دیا، لاقودن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ جب بھی آپ دین پہ چلنے لگیں گے، جب بھی آپ اچھی سوچ اچھا کام کرنے لگیں گے، شیطان روڑے اٹکائے گا، درمیان میں آئے گا، آپ کو دین پہ چلنے نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دین کے اوپر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر کوئلہ رکھنا، اتنا مشکل ہوگا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا نفس، لوگ، میڈیا، شیطان، کلچر، یہ ساری چیزیں ہمیں دین سے دور کرتی ہیں،
اور شیطان نے کہا کہ اللہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اکثر لوگ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اب دیکھ لیں کتنے لوگ شکر ادا کر رہے ہیں، رب کے راستے پہ کتنے لوگ چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پہ کتنے لوگ چل رہے ہیں، اپنے نفس کے غلام کتنے لوگ ہیں اور رب کے غلام کتنے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نکل جا یہاں سے، تجھے مکمل آزادی ہے، اختیارات دے دیے۔ فرمایا لمن تبعک منہم، جو بھی تیری پیروی کرے گا لأملأن جہنم، میں ضرور سے جہنم میں ڈالوں گا، منکم اجمعین، تجھے اور تیرے سارے پیروکاروں کو جہنم میں ضرور پھینکوں گا۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا تو جنت میں رہ، آدم اور اما ہوا سے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسمیں اٹھائیں۔ جو زیادہ قسمیں اٹھاتا نا میں آپ کے ساتھ ہوں، یاد رکھیے گا وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں ہوتا، اس بات سے کو بھی سمجھیے گا۔ تو اس نے قسمیں کھائیں، جب درخت کھا لیا تو پھر کہا، اب درخت کون سا تھا؟ اپنی طرف سے لوگ قیاس کرتے ہیں، ہمیں نہیں اللہ نے بتایا، بس یہ تھا ایک درخت تھا، اللہ نے منع کیا تھا۔ پھر دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا پڑھی، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کو ہمارا خسارہ منظور نہیں ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام نے، اللہ نے دعا یہ سکھلائی، اللہ نے قرآن میں نازل کر دی اور کہا کہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جیسے دیکھیں بچہ ہے نا، بچہ وہ بھوک ہڑتال کر دیتا ہے، بھوک ہڑتال کر کے کہ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے والدین سے، والدین کو یقین ہوتا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، پھر والدین کو مجبوراً بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ یہ اللہ کا اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کہتا ہے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میں تو مر جاؤں گا، میں تو نقصان کر بیٹھوں گا، میرا تیرے علاوہ ہے کون ہے، میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا خسارہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے تو ظالموں میں سے نہ ہونا، تو خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہونا، میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ نازل کی اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور پھر نصیحت کی 37 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے انسانوں کی اولاد، اے انسانوں آدم کی اولاد، شیطان تمہیں ہرگز بھی گمراہ نہ کرے جیسے اس نے تمہارے باپ کو، والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات ہمیں دیکھتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو غیر ایمان والے لوگ ہیں ان کے دوست ہیں شیاطین، ایمان والوں تم نہ بنانا۔ یاد رکھیے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلے، وہ شیطان کو دوست بنایا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان بڑے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، پھر اس شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ آیت نمبر 32 اور 33 بڑی پڑھنے والی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں جی گند مند میں رہنا، وہ ٹال پہنانا، جتنا کوئی گندا ہوگا اتنا زیادہ نیک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو جتنا زیادہ صاف ہے اتنا زیادہ نیک ہے۔ اللہ صاف رہنے والوں سے، پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرنا ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ رزق، فرمایا کہ وہ تو دنیا کی زندگی میں خالص ہے، خالص یوم القیامہ، ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہے اور قیامت والے دن کے لیے بھی۔ تو حرم رب الفواحش، اللہ نے تو فحاشی حرام کی ہے، برے کام حرام کیے ہیں، شرک حرام کیا ہے۔ پاک صاف رہنا، پاک صاف کپڑے پہننا وہ حرام نہیں ہے۔ آپ خوشبو لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سب سے زیادہ پسند تھی۔ اچھا رہیں، صاف ستھرا رہیں، پاکیزہ رہیں۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی محبت کی وجہ ہے پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رہنے کی، روحانی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا ان الذین کذبوا، جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے یہاں تک کہ سوئی کے نکے سے اونٹ چلا جائے۔ تو سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں جا سکتا تو یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے اعراف کا ذکر کیا
जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे। जिनकी उतनी ही नेकियां और उतने ही गुनाह होंगे उनको दरमियान में रखा जाएगा। और जब वो अलल अराफ रिजालुन यारिफूना, सबको पहचान रहे होंगे, जन्नत वालों को सलाम करेंगे। और वलम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, जन्नत में भी गए नहीं होंगे लेकिन जन्नत में जाने की तमा रखेंगे। तो जहन्नुम में जब देखेंगे तो कहेंगे अल्लाह हमें जालिम को में शामिल ना फरमाना। अच्छा जी, आहाउला यकसम तुम तो वनादा सहाबुन नार सहाबल जन्ना। अच्छा जी, तो बहरहाल अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल से ऐसे लोगों को भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आयत नंबर 51 में कहा जिन लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है और उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है, आज हम इनको बुला देंगे जिस तरह दुनिया में इन्होंने हमें बुलाया था। जिन्हें उनके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा, उनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, उनकी तरफ नजर रहमत से अल्लाह ताला नहीं देखेंगे। तो अजीज सामीन, ख़वातीन हज़रात, आज हमारे पास वक्त है, हम रब के लिए वक्त निकालें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, सरबसजूद हो जाएं, रमज़ान के रोज़े रखें और रमज़ान के मकासद भी पूरे करें। अल्लाह ताला हम सब की सारी इबादतें कबूल फरमाए। आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफियतन, लोगों अपने रब को पुकारो खुफिया तरीके से और आजिज़ी करते हुए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो गिड़गिड़ा के दुआ करना ऊंची आवाज में और खुफिया दोनों दुरुस्त है, लेकिन हद से नहीं बढ़ना। हर एक चीज की एक हद होती है, याद रखिएगा। खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन मामला म्याना रवी है। अब अल्लाह ताला ने 8वें पारे के आखिर में कौम समूद का जिक्र किया कि कौम समूद ने डिमांड की कि हमें ऊँटनी दी जाए और पहाड़ से पत्थर से ऊँटनी निकले जो गाबन ऊँटनी हो, मतलब वो हामला हो और दूध भी दे। तो ऐसी ही उनके सामने से निकली, लेकिन वो दूध देती थी, सारा शहर पीता था, लेकिन उन्होंने उसको काट दिया, टांगे काट दी। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेज दिया। अल्लाह ताला हमें अजाब से महफूज फरमाए। लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर कबीरा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, कौम लूत का काम क्या है? मर्द जो थे, मर्दों से वो बदफेली करते थे। अब उस वक्त तो नहीं था, आज हम जिन्स परस्ती इतनी आम हो चुकी है, इतनी आम हो चुकी है यूरोप में खुसूसी तौर पे, और हमारे मुल्क में क्या हर जगह। ये तो कौम लूत ने शुरू किया था, मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना। आज यूरोप ने और ये शुरू कर दिया, औरत से ख्वाहिश पूरी कर रही है। लाहौर में भी एक केस हुआ कि औरत, 2 लड़कियों ने कहा कि हमने एक दूसरे से शादी करनी है। हम जिन्स परस्ती, और जिन्होंने हम जिन्स परस्ती आगाज किया था, अल्लाह ताला ने क्या किया था उनके साथ? उनकी बस्ती को उठा के आसमान तक ले जाया गया और ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और जमीन में उनको धंसा दिया। और वहां जो डेड सी है, बहरे मुर्दार, वहां उनको वो दफन कर दिया गया और नीचे कर दिया गया, और वहां से नीचे से पानी निकल आया। और आज भी वहां का कोई पानी पिए तो मर जाता, इतना जहरीला पानी है। और पानी के अंदर इतना जहर है और इतना जहरीलापन है कि वो पानी, उस पानी के अंदर कोई चीज डूबती नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बना दिया। नेचर, फितरत से हट के उन्होंने काम किए। तो आज ये सोशल मीडिया, अल्लाह का वास्ता, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों, इसको लिमिट में करो। कुरान और हदीस को फैलाने का बायस बनो, दीन को फैलाने का बायस बनो, कुरान से अपना नाता जोड़ लो, वरना ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी गुमराही है, इतनी बड़ी गुमराही है। अब तो साइट्स बन गई हैं, वेबसाइट्स बन गई हैं गेज की, और के जो लोग मर्दों के साथ बुरे काम करते हैं, औरतों के साथ बुरे काम करती हैं। ये अब प्रॉपर शादियां हो रही हैं यूरोप में, और यूरोप उस गंद को हमारे तक लाना चाहता है। अल्लाह का वास्ता, अपने आप को बचाएं, इससे खुद भी बचे, दूसरों को बचाएं। कुरान का दामन पकड़ ले, कुरान के साए के नीचे आ जाए,
خواہش کے بت کو توڑ دے, خواہشات سے نکلے, رب کی غلامی میں آ جاؤ. اللہ کے بندو, اور کبھی نوکر بھی اپنی مرضی کیا کرتے ہیں, اور غلاموں کی بھی کبھی اپنی مرضی ہوا کرتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہم رب کے غلام ہیں, اور رب کے جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی نہیں کیا کرتے, ان کی اپنی مرضیاں نہیں ہوتی, وہ خواہش کے پجاری نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا 5 قسم کے بندے ہوتے ہیں. ایک وہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں, وہ صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کی مانتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. دوسرے اپنے خواہش کے بندے ہوتے ہیں, اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے, وہ کہتے ہیں جی میں تو اپنی مرضی کا بندہ ہوں, یا میں مرضی کی بندی ہوں. ٹھیک ہے, تم مرضی کا بندہ یا مرضی کی بندی ہے, رب کی بندی نہیں ہے, رب کا بندہ نہیں ہے, وہ خواہش کا غلام ہے. دوسرے لوگوں کے بندے ہوتے ہیں. تیسری قسم شیطان کے بندوں کی ہے. چوتھی قسم لوگوں کے بندوں کی ہے, وہ لوگوں کے بندے ہوتے ہیں. پانچویں قسم ہوتی ہے مال کے بندے, دولت کے بندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائس عبد الدینار والدرہم والقطیف ان اوتی رضی ولم یؤت لم یرضى. ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ, اگر اسے مال دیا جائے تو راضی رہتا ہے, مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. آج ہمارے جھگڑے, لڑائیاں, فتنے, فساد اتنے کیوں ہیں؟ میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کیوں نہیں دیا, میں نے گفٹ دیا تھا تو نے کیوں نہیں دیا, میں نے تیرے کام میں مشکل میں آیا تھا تو کیوں نہیں کام آیا. یہ مال کا بندہ ہے, یہ دولت کا بندہ ہے. رب کا بندہ رب کی ماننے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے بندے بنا دے, ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں لے لے, اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اور یاد رکھیے گا سیدھے راستے پہ اللہ اس کو چلاتا ہے جو چلنا چاہتا ہے. جو سیدھے راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ زبردستی کبھی کسی کو سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا. رو رو کے رب سے دعا کرے, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا لے, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا لے. اور ایک دعا یاد کر لیجئے گا, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں فرمایا صبح بھی 3 دفعہ پڑھیے گا, شام کو بھی 3 دفعہ پڑھیے گا. کیا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے ہمیشہ قائم رہنے والے, برحمتک استغیث, میں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں. کیا اصلح لی شانی کلہ, میرے سارے معاملہ درست فرما دے مولا. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لحظہ برابر بھی, آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں, یہ دعا ضرور یاد کیجئے گا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ فیکم. اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں اور لوگوں کو دعوت دیں. ابھی دیکھیں ہمارا جو ہدف تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, کم از کم ہزاروں میں تو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. دیکھیں کتنے لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اور ہے بھی رمضان لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف نہیں آ رہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. آپ سب سے میری التماس ہے کہ میرے ساتھ دست و بازو بنے. یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. اس مشن میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کے مشن میں میرا ساتھ دیں. میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آپ لوگ ساتھ دے سکتے ہیں. ہمارے کورسز میں شامل ہو کے آپ لوگ ساتھ دے سکتے ہیں. اور بھی کئی طریقے ہیں, آپ لوگ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. مالی طور پہ بھی آپ لوگ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. جس انداز سے بھی آپ لوگ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں آپ ضرور ساتھ دیں. دوبارہ عرض کرتا ہوں, یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. اللہ تعالی ہم سب کی کاوشیں قبول فرمائے. خصوصی طور پہ جو لوگ ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھی ہیں, دست و بازو ہیں, مددگار ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ان سب کی مشکلات دور فرما دینا, ان سب کو حاسدوں کے حسد سے دور محفوظ فرما, ان سب پہ کرم فرما, ان کے گھر والوں کے اوپر کرم فرما, ان سب کے نصیب اچھے فرما. جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھ, اور جب موت آئے تو مولا کلمہ نصیب فرما. ہے اللہ جن ان میں سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے مددگار ہیں قرآن کے, اللہ تیرے مشن میں ہمارے دست و بازو بنے ہوئے ہیں, اے اللہ ان
کہ دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، ان کو صراط مستقیم عطا فرما اور ہم سب کو اپنے خالص بندے بنا، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔